محترم حضرات، جامع مسجد ابو ہریرہ کرمینی جس میں ہم اور آپ اس وقت موجود ہیں، اس مسجد کے امام و خطیب فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ عبد الرحمن صاحب فلاحی، جو جامعۃ الفلاح بلریا گنج سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنی خدمات مسلسل یہاں انجام دے رہے ہیں، اور الحمدللہ آہستہ آہستہ اس مسجد کے نظام میں بحسن خوبی اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ہم ان کے بہت ہی ممنون اور مشکور ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ بار الہ آپ جیسے نوجوان جو اس مسجد کے امام کی حیثیت سے یہاں کے ذمہ داران کو ملے ہیں، آپ سے اللہ رب العالمین دین کا زیادہ سے زیادہ کام لے اور آپ کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لے آئیں اور چند منٹ میں اپنے تاثراتی اور استقبالیہ کلمات سے یہاں موجود تمام سامعین کو نوازیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ المال والبنون زينة الحياة الدنيا۔ محترم حاضرین اور معزز سامعین، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کو اس بابرکت دینی و اصلاحی اجلاس میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت، اپنا قیمتی سرمایہ نکال کر اللہ تعالیٰ کے دین کی بات کو سننے کے لیے اور اس مبارک مجلس میں آپ نے شرکت کی۔
محترم حاضرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی تھی، اسی کے تناظر میں چند باتیں رکھ کر میں آپ سے جدا ہونے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اس موقع پر بے شمار پیرنٹس حضرات اور ایک باپ کا مقام رکھنے والے لوگ یہاں پر موجود ہیں، تو اس لیے حالانکہ بولنا کچھ اور تھا، فی الحال مغرب بعد کسی اور ٹاپک پر بولنے کا ذہن بنا، تو خیر میں نے جو ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی تھی کہ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد تمہاری دنیا کے لیے زینت ہے، خوبصورتی ہے، اٹریکشن ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد کے بغیر دنیا زندگی ادھوری ہے، اگر کسی کے پاس مال نہ ہو تو بھی زندگی ادھوری ہے، اور جو لوگ اولاد سے محروم ہیں تو اس کے بغیر بھی زندگی ادھوری ہے۔ تو اس لیے دنیا کی اصل خوبصورتی، اصل اٹریکشن اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک انسان کے پاس دونوں چیزیں موجود ہوں۔ تو المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، کہ یہ مال اور یہ اولاد دنیا کے لیے زینت ہے، خوبصورت ہے۔ اسی لیے حضرت زکریا علیہ السلام اولاد کی تمنا کرتے تھے، اولاد کی آرزو کرتے تھے کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، ہمیں کوئی ایک وارث عطا فرما دے۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہوتی تھی، اور زکریا علیہ السلام اس دعا کو مانگتے تھے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں اور میرے عزیز نوجوانوں، ذرا غور کرو کہ اولاد کی تمنا ہمارے نبی بھی انہوں نے بھی کی ہے، اور انہوں نے بھی اپنے دعاؤں میں اولاد کو مانگا ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عراق کی سرزمین کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اولاد کی دعا کی آرزو کرتے تھے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو اٹھا کر فریاد کرتے تھے کہ رب ہب لی من الصالحین، کہ اے اللہ ہمیں ایک صالح اور نیک اولاد عطا فرما دے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو یہ اولاد کی تمنا، یعنی نیک اولاد کی تمنا کرنا، حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی صالح اولاد کی تمنا کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی نیک اور صالح اولاد کی آرزو کی تمنا کی۔ تو اسی طریقے سے کہ اگر نیک اولاد ہم میں یا آپ پہ سے کسی کو مل گئی تو یقین مانیے ہماری کامیابی طے ہے۔ اگر نیک اولاد، جس باپ کو نیک اولاد مل جائے، صالح اولاد مل جائے، تو یقین جانیے اس کی دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ نیک اولاد کا مل جانا، صالح اولاد کا مل جانا۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے اکاؤنٹ میں ثواب ایڈ ہوتا رہتا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد کا مل جانا۔ یہ نیک اولاد اگر آپ کو مل گئی اور دنیا میں جو بھی نیکی کا کام کرے گی اس کا ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں، آپ کے کھاتے میں ایڈ ہوتا رہے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ایک نیک اولاد کی یا صالح اولاد کی تمنا کرنا، آرزو کرنا، یہ ایک باپ کے لیے بہت اہم ہے کہ ایک باپ نیک اولاد کی تمنا کرے، ایک صالح اولاد کی تمنا کرے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، جہاں قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی ہے کہ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، کہ یہ مال اور یہ اولاد دنیا کے لیے خوبصورتی ہے، زینت ہے، اٹریکشن ہے، تو دوسرے مقام پر میرے پیارے ساتھیوں یہی اولاد نعمت ہے، تو دوسرے مقام پر یہ اولاد اور یہ مال آزمائش بھی ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد جہاں نعمت بھی ہے، دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسی کلام پاک میں فرمایا کہ انما
अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारा ये माल और ये औलाद तुम्हारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश भी है और बहुत बड़ा फितना भी है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ज़रा गौर कीजिए कि अगर औलाद आपकी सालेह है, नेक है, तब तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा है। लेकिन अगर आपकी औलाद सालेह नहीं है, नेक नहीं है, तो फिर आपकी समझिए कि बहुत बड़ी आजमाइश है, बहुत बड़ा इम्तिहान है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुल लकुम, कि कभी कभी तुम्हारी बीवियां तुम्हारी दुश्मन बन जाएंगी, कभी कभी तुम्हारी बीवियां तुम्हारी दुश्मन बन सकती हैं। अगर औलाद के चक्कर में तुम दीन को बर्बाद कर दो, अगर औलाद के चक्कर में औलाद को सुख पहुंचाने के लिए, औलाद को आयश व आराम पहुंचाने के लिए अगर तुम इस्लाम को छोड़ दो, दीन से फिर जाओ, या दीन इस्लाम की तुम्हारे नज़र में कोई अहमियत ना हो, तो मेरे प्यारे साथियों, फिर ये माल और ये औलाद हमारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश भी है, और ये बीवियां जो हमारी बीवी है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुश्मन भी बन जाएंगी। तो इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुल लकुम, कि ये बीवियां और ये औलाद एक बाप के लिए बहुत बड़ी दुश्मन बन सकती हैं। किस मकाम पर बन सकती हैं? ऐसे मकाम पर बन सकती है कि जब एक बाप अपने औलाद को और अपनी बीवी को सुख पहुंचाने के लिए और उनको ऐश व आराम पहुंचाने के लिए अल्लाह को भूल जाए, अल्लाह को भूल जाए, तो फिर ये जान लीजिए, इस बात को नोट कर लीजिए कि कुरान ये बात, कुरान की ये आयत इस बात की शाहिद है। कुरान ये पैगाम दे रहा है कि आपकी बीवी और आपकी औलाद आपके लिए दुश्मन बन जाएगी। तो मेरे प्यारे भाइयों, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम व औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, कि अगर तुम्हारी औलाद तुमको दुनिया से, यानी अगर तुम्हारी औलाद अल्लाह के जिक्र से, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम व औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, कि अगर ये औलाद तुम्हारी अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दे, तो मेरे प्यारे साथियों, ये गाफिल अगर कर देगी औलाद हमें, तो फिर यकीन जानिए हमारे लिए तबाही और बर्बादी है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, तरबियत के लिहाज से और बहुत बड़ी तरबियत के लिहाज से एक वालिदैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और एक अहम जिम्मेदारी होती है। वो ये क्या है कि हर आदमी जो भी बाप की पोजीशन रखता है, और एक माँ जो माँ की पोजीशन रखती है, तो उस हर एक इंसान से उसके बाप होने का सवाल पूछा जाएगा। एक माँ से उसने अपनी माँ का, अपनी बेटियों के साथ माँ का रोल अदा किया कि नहीं किया, उससे उसके बारे में सवाल किया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लुकुम रायुन व कुल्लुकुम मस्कूलुन अन राइतिही, कि हर आदमी, ऐ लोगों तुम में से जो है हर आदमी अपने घर का जिम्मेदार है, और उसकी जिम्मेदारी के बारे में उससे पूछ गूछ होगी, उसकी जिम्मेदारी के बारे में उससे क्वेश्चन किया जाएगा, उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में उससे सवाल किया जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि सिर्फ औलाद की तमन्ना रखें, औलाद की आरजू रखें, और दुनिया में पैदा करने के बाद औलाद किस रुख पर जा रही है, किस मोड़ पर जा रही है, किस रास्ते पर जा रही है, वो नमाज की पाबंद है कि नहीं है, वो अल्लाह को याद करने वाली है कि नहीं है, ये बहुत ही एक वालिदैन को या एक माँ बाप को बहुत ही अहम और सोचने का मकाम है, क्योंकि आपकी औलाद के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। और याद रखना, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक माँ बाप के घर से शुरू होती है, एक माँ बाप के घर के ऊपर से शुरू होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फर्रजुलुन राइन फी अहली बैतिही, कि आदमी अपने घर का जिम्मेदार है, आदमी अपने घर का जिम्मेदार है, अपनी बीवी का जिम्मेदार है, अपने बच्चों का और अपनी बच्चियों का जिम्मेदार है, और उसकी जिम्मेदारी के बारे में कल क़यामत के रोज़ हश्र के मैदान में अल्लाह ताला उससे पूछ गूछ करेगा।
اس سے سوال کرے گا، پوچھے گا کہ والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا، اے میری ماؤں اور بہنوں، تم سے بھی یہ کوشچن کیا جائے گا، تم سے بھی یہ سوال کیا جائے گا کہ شوہر تو نوکری کرتا تھا، شوہر تو بزنس کرتا تھا، شوہر تو پردیس کی زندگی گزارتا تھا، شوہر تو تجارت کرتا تھا، تو گھر پہ رہنے کے بعد تو اپنی ذمہ داری کو کتنا ادا کر رہی تھی، تو اپنے حق اپنے ایک اولاد کا کتنا رول ادا کر رہی تھی۔ تو اے میری ماؤں اور بہنوں، صرف تربیت کی ذمہ داری ایک باپ کے اوپر نہیں ہے، بلکہ اس میں دونوں کا بہت بڑا اور بہت ہی اہم رول ہوتا ہے۔ اس لیے ان دونوں سے قیامت کے روز پوچھ گچھ ہوگی اور ان دونوں سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، جب ایک اولاد کو، ایک بچے کو اگر ہم اس اولاد کی فکر نہیں کریں گے اس دنیا میں، تو میرے پیارے بھائیوں یقین مانی آپ کا بچہ اس دنیا میں بھی تباہ و برباد ہوگا اور آخرت میں بھی تباہ و برباد ہوگا۔ اس لیے اپنے بچے کی تربیت پر فوکس کیجیے، ان کو دیکھیے کہ آپ کے بچے کا اٹھنا بیٹھنا کس دوستوں کے ساتھ ہے، آپ کا بچہ کن کے ساتھ تعلق ہے اور کن کے ساتھ آتا جاتا ہے، کن کے ساتھ اس کی رہائش ہے، کہاں اٹھتا ہے کہاں بیٹھتا ہے۔ ایک ماں باپ کا اس میں بہت ہی اہم رول ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جب دنیا میں آپ کے بچے کو کسی بھی طرح کی ایک خراش آتی ہے، ایک چوٹ پہنچتی ہے، ایک تکلیف اس کو ہوتی ہے، تو آپ کے دل دہل جاتے ہیں، آپ کے دل کانپنے لگتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اے ایمان لانے والو، اے مسلمانوں، آپ تو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کے ایندھن سے بچاؤ، جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ یہ ایک ماں باپ کا بہت ہی اہم رول ہوتا ہے کہ ایک ماں باپ اپنے بچے کی، اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے فکر مند ہوں۔ اور وہ فکر مند کس طرح سے ہوں گے میرے پیارے ساتھیوں، اس کی آپ کتنے فکر مند ہیں۔ اور ایک باپ یا ایک ماں اپنے بچے کے تعلق سے کہ آخرت میں میرا بچہ جہنم کی آگ میں نہ جلے، ہر یہاں پہ بیٹھا ہوا ایک باپ کی پوزیشن رکھنے والا یا ایک باپ کا مقام و مرتبہ رکھنے والا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنا محاسبہ کرے، اپنا تزکیہ کرے کہ وہ کتنا اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہے کہ جہنم کی آگ سے وہ اپنے آپ کو بچائے۔ اس کا اگر آپ کو ہلکا سا جائزہ لینا ہو، ہلکا سا احتساب لینا ہو، تو ذرا مسجدوں کا جائزہ لے لیجئے، مسجدوں کا جائزہ لے لیجئے کہ کتنے گھروں کے بچے مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا احتساب ہے۔ ایک ماں باپ کی اگر پہچان دیکھنا ہے کہ وہ اپنے بچے کو جہنم کی آگ سے اگر بچانے کے فکر مند ہوں گے، تو ان کا بچہ مسجدوں میں 5 وقتہ نماز کے لیے ضرور دکھے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جب دنیا میں آپ کے بچے کو خراش پہنچتی ہے، کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچتی ہے، تو آپ کو دکھ ہوتا ہے، آپ اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ جب کوئی آپ کی اولاد کو کسی طرح کی تکلیف دیتا ہے، کوئی غیر آدمی یا کوئی غیر بچہ، تو میرے پیارے ساتھیوں، آپ اپنے بچے کی تکلیف کو ناقابل برداشت کرتے ہوئے آپ اس سے جھگڑنے پر قابو ہو جاتے ہیں، اتر جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ اگر ایک اولاد کی آپ دنیا میں تکلیف کو نہیں برداشت کر سکتے، تو جب آپ کا بچہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، جہنم میں ڈھکیلا جائے گا، تو اس وقت آپ کیا کر پائیں گے؟ اس وقت تو قرآن کہتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ وہاں سگے باپ کے کام نہیں آنے والا، ایک بیوی کے کام نہیں آنے والی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، وہاں پر کوئی کسی کا رول نہیں ادا کر سکتا۔ آپ کا جگری یار، آپ کا جگری دوست وہاں پر کام
کام نہیں آ سکتا. تو اس لیے میرے پیارے ساتھیوں ہمیں اور آپ کو یہ پہچاننا ہوگا کہ ہم اپنی اولاد کی اہم ذمہ داری کو پہچانیں. دنیا میں اگر آپ کی اولاد کسی مصیبت میں کسی پریشانی میں اگر مبتلا ہوتی ہے اور جیل کی سلاخوں میں بند ہوتی ہے تو آپ تھانے دار کو کچھ گھوس کھلا کر کام نکال لیتے ہیں اور کورٹ میں آپ وکیلوں کو جج کو خرید لیتے ہیں. لیکن ذرا مجھے بتائیے کہ جب آپ کا بچہ جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا, جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا, تو اس وقت آپ کا کون سا سورس وہاں کام آئے گا؟ کون سا سورس آپ وہاں لگائیں گے؟ وہاں نہ جج خریدے جاتے ہیں, وہاں نہ کوئی آپ جہنم کے داروغوں کو خرید سکتے ہیں. تو میرے پیارے ساتھیوں اس قرآن مجید کی اس آیت سے یہ اپنا احتساب کرتے ہوئے ہر ایک والدین, ہر یہاں پہ بیٹھے ہوئے میرے معزز پیرنٹس حضرات یہ غور کریں اور اپنے بچوں کی تربیت کو لے کر فکر مند ہو. میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور تمام یہاں پہ بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو اپنی اولاد کی فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں پھر سے میں یہاں بیٹھے ہوئے اسٹیج پر معزز مہمان تمام اور آئے ہوئے تمام مہمانوں کا خیر مقدم کرتا ہوں, ان کا استقبال کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت, اپنا قیمتی سرمایہ مسجد ابو ہریرہ میں آپ نے دیا. اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں بیٹھنے کو اور آپ کے یہاں بیٹھنے کو اس بابرکت مجلس میں قبول فرمائے. آمین. وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین انہ تعالی جواد کریم ملک برر. جزاکم اللہ وحسن الجزا. یہ تھے جامع مسجد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کرمینی کے امام و خطیب مولانا عبد الرحمن صاحب فلاحی. ہمارے معزز محترم جناب عبد المعید صاحب کے آپ صاحبزادے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید علم میں اور مزید پختگی عطا فرمائے اور آپ سے زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کا اللہ تعالیٰ کام لے. آمین ثم آمین.